السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسوة قلبه قال امسح راس الیتیم واطعم المسکین، رواہ احمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہو گیا ہے، یعنی دل کی کیفیت اب بدل گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، تو حضرت مجھے اس کا علاج بتا دیجئے کہ میں کیا کروں۔ آپ نے ان کا علاج فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی قرآن پاک میں کئی جگہ، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ جمعہ میں بھی، اور اس میں یہ ہے تزکیہ نفوس۔ سورہ آل عمران میں ہے، یہ آیت نمبر 164 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف و پاک کرتا ہے، مانجتا ہے، تاکہ دل صاف ہو جائیں، نہ کفر، نہ شرک، نہ حسد، کچھ بھی نہ رہے، یہ ساری چیزیں، اور ان کی کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں ان میں یہ کہ اس کو کریں تزکیہ نفوس، دلوں کا صاف کرنا۔ صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے، تلاوت سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے بھی ان کے دل صاف و پاک ہو جاتے تھے، پھر آپ توجہ بھی ان کی طرف کر لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے دل اور منور ہو جاتے تھے، تو ان کے دل منور تھے، اس لیے وہ فوراً محسوس کرتے تھے کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، فوراً عرض کیا کہ میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ یہ آپ اس طرح سمجھیں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر اثرات جلدی سے نظر نہیں آتے ہیں، بعض چیزیں ذرا سے تغیر سے وہ فوراً متغیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ غسل خانے میں لوگ وضو بناتے ہیں گرم پانی سے، بالخصوص سردی کے موسم میں غسل کرتے ہیں، تو بدن سے اور گرم پانی سے جو بھاپ نکلتا ہے وہ پورے اس باتھ روم میں پھیلتا ہے، لیکن نظر کہیں نہیں آتا ہے، صرف آئینے پر نظر آتا ہے، حالانکہ وہ صرف آئینے کے اوپر نہیں لگا، وہ تو پورے کمرے میں پھیلا ہے نا، تو کپڑوں میں وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، دیواروں میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، لکڑی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، ان میں ٹائل لگے رہتے ہیں، ان پر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آئینے کی طرف تو آئینے میں ظاہر ہو گیا۔ اب آئینے کے اوپر ایک غبار سا آ گیا، تو اب اس میں آپ چہرہ دیکھنا چاہیں تو چہرہ بھی نظر صاف نہیں آتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے بعض دل ایسے ہوتے ہیں وہ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ
تغیر ہو گیا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسا پاتا ہوں کہ میرے دل میں سختی آ گئی ہے۔ آپ نے دو علاج فرمائے، ایک فرمایا امسح راس الیتیم، یتیم کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو یتیم ڈھونڈنا پڑے گا، اس محلے میں تھا یا نہیں تھا یا کیا تھا، تو اب یتیموں کو تلاش کر کے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ علاج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا اثر دل پر پڑے گا کہ یتیم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اثر اس کا دل پر پڑ رہا۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو یتیم کو دیکھے گا بھی، تو اب دیکھے کہ اس کی حالت کیسی ہے، جوتا ہے یا نہیں، اور پھٹا ہوا جوتا ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے پراگندہ بال ہے بیچارہ، غربت ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں اب جو ہے وہ کہاں سے کمائے، اسے غربت کا شکار ہو گیا ہے، تو طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں رحم آئے گا، اور اپنے بچے یاد آ جائیں گے کہ اگر میرا انتقال ہوا ہوتا تو میرے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ تو یقیناً اس سے اس کی دل کی کیفیت بدل جائے گی، دل میں نرمی آئے گی۔ تو اس صحابی نے اس پر عمل کر لیا، حضرت نے فرمایا ایک دم اس کی دل کی حالت بدل گئی۔ اب سوال ہے کہ یہ علاج صرف اس کے لیے ہے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ پوری امت کے لیے ہے کہ یتیموں کی سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، ان کی خبرگیری کر لے، ان کی حالت کو دیکھے کہ بھئی یتیموں کا کیا حال ہے، تو دل نرم ہو جائے گا۔ اور اب صرف یتیم کی خبرگیری کرے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو صرف اس کا اتنا ہی نفع ہے کہ دل نرم ہو جائے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ ایک روایت میں جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا ایسے، تو جتنے بال اس کے سر پر ہیں اور جہاں جہاں سے اس نے ہاتھ پھیرا، تو اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اب اندازہ لگائیے، تو اگر کوئی دن میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ پھیر لے اس کے سر پر ہاتھ، تو کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک مالدار کو یتیموں کے ساتھ ایک خاص تعلق رہے گا، جائے گا تو وہ اپنی اس کے لیے نفع کے لیے، لیکن اس سے نفع یتیم کو بھی پہنچے گا، یہ اس کی خبرگیری کرے گا۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ لوگوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اوپر ظلم مت کرو۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک جلتی ہوئی دھکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ مطلب تو یہ ہے کہ یتیموں کا مال کھائے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ بالکل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، بظاہر تو وہ کھاتے ہیں لیکن اس کا انجام آگ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے بچو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ۔ اور یہ سمجھو کہ اگر ہم مر گئے ہوتے اور اپنے پیچھے ان کمزور بچوں کو ہم نے چھوڑا ہوتا تو تمہیں کتنا خیال رہتا ان کا، کتنی فکر رہتی کہ بھئی میرے بعد میں میرے ان چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو، اسی طرح سے ان چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچو کہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ علاج فرمایا اس کو کہ امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لو، تو پھر انتظام کرے گا کہ صابن ہے یا نہیں ہے، اس کے سر کے بال جو ہے وہ بالکل وہ براگندہ ہے اور میلا کچیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، عید کی نماز پڑھانی تھی۔ چھوٹے بچے تو کھیلتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کا کام ہی کھیلنا ہے۔ تو ایک الگ سے ایک بچہ تھا، وہ کوئی زیادہ وہ کھیل میں اس کی دلچسپی نہیں تھی، تو کوئی پھٹے ہوئے کپڑے بھی تھے اور سر کے بال بھی ایسے ہی میلے کچیلے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا بیٹا آپ کھیلتے کیوں نہیں ہیں اور آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میری ماں بھی نہیں ہے کیا؟ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ تو ظاہر رحمت للعالمین تو تھے ہی آپ، تو فوراً آپ عیدگاہ نہیں گئے
اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے آپ اپنے گھر لائے، تو چھوٹا ہی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اس کا سر دھو لو، اور فرمایا کہ اب اس کے سائز کی قمیض ہونی چاہیے، تو حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ حسن یا حسین دو میں سے کسی ایک کی قمیض جو اس کے برابر آ جائے وہ اس کو دے دو، بالکل چھوٹا ہی تھا، تو سر کو دھو لیا اس کو اور قمیض لگائی، تب تک انتظار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ادھر عیدگاہ میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد لایا اور اس کے کندھے پر بٹھایا اس کو، تو حسن یا حسین وہ تو پیدل چل رہے تھے اور یتیم کو کندھے پر بٹھایا، اب بہت خوش تھا وہ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ابو میں ہوں اور تمہاری ماں حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہرحال یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کا ثواب بھی ملے گا اور جو ہے وہ دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا انا و کافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا، تو وہ یتیم اپنا بھی ہو سکتا ہے پرائے بھی ہو سکتا ہے، بھائی یتیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی کا جو ہے وہ بہن جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پالے، یہ بھی یتیم کے ہیں، کبھی کسی کا بھائی کا اپنا بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پالے گا، اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ لیکن یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایک جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اب اس کا بھائی تھا اور انتقال کرنے والے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب وہ کمائی کرتا تھا، ان کو بھی چلاتا تھا، لیکن چپکے سے اس نے سارے زمین کے کاغذات اپنے نام کرا دیے، یتیموں کا جو حصہ تھا اس کے باپ کا وہ اپنے نام کرا دیے۔ اب وہ جو بڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا حصہ دے دو، وہاں دیکھ رہا ہے کہ یہ تو کاغذات اس کے نام بنے ہوئے ہیں۔ اتنے یہ تمائی دنیا جو ہے نا، دنیا کی لالچ یہ آدمی کو بالکل اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ فرمایا، تو فرمایا جو یتیم کو پالے گا، چاہے وہ یتیم کچھ لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، یعنی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، آپ نے فرمایا وہ شخص جو یتیموں کی خبر گیری کرے اور وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ کیا آپ نے ایسے دو انگشت مبارک اٹھایا، ہاکذا فی الجنہ، ایسے، اس کا مطلب تو یہ وہ میرے قریب ہوگا، وہ میرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ دے گا یتیم کو پالنے کا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھلایا کرو، غریبوں کو، تو جب غریبوں کو کھلائے گا تو ظاہر سی بات ہے گھر لانا پڑے گا نا، تو آج ایک غریب کو لایا، کل دوسرے کو لایا، کل تیسرے کو لایا، پرسوں کو، تو ان کی حالت دیکھے گا، پھر شکر بھی کرے گا، یا اللہ آپ کا احسان ہے، مجھے آپ نے مانگنے والا، بھیک مانگنے والا نہیں بنایا، بلکہ آپ نے مجھے دینے والا بنایا، میں دیتا ہوں لوگوں کو، کھلاتا ہوں لوگوں کو، تو اس پر شکر کر لے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا دل نرم ہو جائے گا، جو کہ وہ دیکھتا رہے گا غریبوں کو اور مسکینوں کو اور ان کو، تو پھر دل سے وہ جو ہے وہ شکر کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور غربا اس کے لیے دعائیں کریں گے، دعا تو کریں گے، ظاہر سی بات ہے، کسی کے اوپر احسان کر لو وہ تو تنہائی میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ برکت دے اور اس کے اہل عیال کو جو حفاظت میں رکھے، تو جو غریبی کی دعائیں ہیں تنہائی میں کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا اثر بھی اس پر پڑے گا، تو مزید گویا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی، جس سے اس کا دل اور مزید نرم ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے باطن کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی سختی پائی اپنے دل میں فوراً علاج کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اب ہم لوگوں کا حال اگر ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا دل سخت ہے، پھر بھی ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جسمانی فکر تو بہت ہے کہ دن میں 2 مرتبہ جو ہے وہ بلڈ پریشر چیک کر لے گا، اور ہفتے میں 2 مرتبہ، بعض لوگ تو صبح شام وہ تھوڑا سا خون نکالتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ٹیسٹ، اس کا شوگر کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تو جسم کی اتنی فکر رہتی ہے کہ بلڈ پریشر بھی برابر رہے اور فرامین نارمل رہے، سب جو ہے نا کولیسٹرول لیول بھی کیا رہے، برابر رہے، شوگر بھی نارمل رہے، اس کی تو بہت فکریں ہیں، لیکن میرا دل درست ہو جائے تو اس کی بہت کم فکر ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے یہ علاج اس کو بتا دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار
وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ رواہ ترمذی۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سخی سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، دوزخ سے۔ اور بخیل کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، دوزخ کی آگ کے قریب ہے۔ فرمایا بے شک بے علم سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت عبادت کرنے والے بخیل سے زیادہ پیارا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سخاوت کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سخاوت کتنی پسند ہے، تو سخی آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی اللہ کے، کیونکہ اس کی صفت ہی ایسی ہے، اس صفت کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اور لوگوں سے بھی قریب ہے، تو لوگ اسے محبت کرتے ہیں، تو لوگ جو اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کی محبت و عظمت ہے۔ اور فرمایا جنت کے قریب ہے، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ انسان کو دن بدن جنت کے قریب کرتا رہتا ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ دوزخ سے مطلب تو یہ ہے کہ جتنا یہ سخاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہے، اور لوگوں کے قریب بھی ہے، جنت کے قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اب اس کا الٹا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ بخیل ہے، تو وہ بخیل آدمی کیا ہے؟ وہ اللہ سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے، دوزخ کے نزدیک ہے۔ اللہ سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو قرب نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور خرچ نہیں کرتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے حلال عیال پر بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، اتنی لالچ ان کے اندر ہوتی ہے، بینک میں بہت لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ پریشان رہتے ہیں، کرایہ مانگتا ہے بڑا بچہ، کہتے ہیں کہ خود کما لو، کیا اب سختی ہے گھر میں، فلان چیز نہیں ہے، وقت پر جو ہے وہ گھر والے کہتے ہیں کہ فلان چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، تو سختی میں ڈال دیتا ان کو، کیونکہ پیسے نکالنا اس کو بہت مشکل ہوتا ہے، جب نکالے گا تو بہت غصہ بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، اور بات بات پر جو ہے وہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھ لیتا ہے۔ حساب رکھنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کہ پھر وہ روٹیوں کا بھی حساب کر لیتا ہے، کیا بھائی 5 روٹیاں تھیں، 5ویں کہاں گئی؟ تو اپنے ہی گھر والے تو ہیں، کھائی ہوگی کسی نے، پھر کیا ہوا؟ تو اس طرح سے وہ بہت وہ کر لیتے ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے اس سے رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض جو ساسیں اور ساس ہوتی ہیں وہ روٹیاں گن گن کے رکھتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک ساس تھی، اور تو انہوں نے مچھلی لائی تھی، اس نے مچھلیوں کے ٹکڑے کر کے اس کو گن لیا تھا، اس کے ٹکڑے کتنے ہیں، جتنے بھی ہوں گن کے۔ تو شام کو تو پکایا تو بہو نے پکایا، تو اس کی 2-3 بہو ہیں، تو اس نے شام کو جب دیکھا تو وہ ٹکڑے گنتی تھی، ایک اس کو ڈالا، ایک کم ہو گیا، تو اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، ایک ٹکڑا کہاں گیا؟ تو پھر اس بہو سے قسم لے لی گئی کہ تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ لو اور کہو کہ میں نے وہ ٹکڑا نہیں کھایا۔ اب شرم کے مارے اس نے قسم بھی کھا لی ہوگی۔ کیا ہوتا پھر بھی اتنا پکایا، نمک بھی تو دیکھ لیتے ہیں نا، ایک ٹکڑا اگر کھا لے پھر کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی شخص جو اتنی سختی کریں اور اتنا بخل ہو دل میں، یہ کیا جنت میں جائیں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کنجوس دوزخ کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے۔ لوگوں سے دور کیسے ہے؟ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مالدار ہے کہ اپنے غریب بھائی کا خیال نہیں رکھتا، اس کی بہن غریب ہے، اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے، اس طرح سے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے اس کے مال سے، اس کا مال اسی کے پاس ہو، تو گویا کہ دلی اعتبار سے وہ لوگوں سے کیا ہے؟ دور ہے، اس سے کوئی محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ کہ وہ شخص اس کے پاس مال ہو، خزانہ ہو، کیا ہو، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کرتا، اس میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کرتا ہے، تو یہ قبر کے اندر وہ جو مال ہے، وہ خزانہ ہے، وہ ایک بڑے اژدہا کی شکل میں آئے گا اور قبر میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اس سے کہا میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں،
میں تمہارا خزانہ ہوں، انا مالک انا کنزک. اب دیکھیے پھر بھی بھگتنا پڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے. کس سے؟ بخل سے. فضول خرچ ہی نہ کرے، اس سے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے. بہرحال یہ ایک بہت اچھی صفت ہے کہ اس کے پر مومن جو ہوتا ہے یہ سخی ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کی سخاوت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے ہمارے ذہن سے بھی بہت اونچی ہستیاں تھیں کہ اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ انفق علیک رواہ البخاری. یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں نہیں، اس کے علاوہ حدیث انفق علیہ. یہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو خرچ کر یعنی تو لوگوں پر خرچ کر، غریبوں پر، یتامہ پر، مساکین پر، اپنے اہل عیال پر، اور میں تجھ پر خرچ کر لوں گا. گویا کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی حلال کمائی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، میں خزانہ غیب سے اس کو برابر عطا کرتا رہتا ہوں. تو اس شخص پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، یہ طے ہے. اور آخرت میں تو ثواب مل ہی جائے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا نفع یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے مال میں برکت ہوگی. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں پر قسم کھائی، اس میں ایک یہ بھی فرمایا قسم کے ساتھ کہ جو آدمی خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے دوسروں پر، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. قسم کھا کر آپ نے فرمایا. تو فرمایا کہ اس کو مسلسل رزق ملتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خرچ کرتا رہتا ہے تو اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو جو شخص یہ چاہے کہ مجھے خوب رزق ملے، اس کو چاہے کہ خوب دوسروں پر کیا کرے؟ خرچ کرے، یقین کے ساتھ کہ کمی ہوگی نہیں اور مال میں اضافہ ہوگا. اس کی آسان مثال ایسی ہے کہ آج کل پانی کی ٹینکیاں اوپر لگی رہتی ہیں، تو اس میں ایک آٹومیٹک وہ بال سا لگا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بالی کہتے ہیں اس کو. ایک جی، تو نیچے سے ٹونٹیاں ہیں، اس سے پانی نکلتا رہتا ہے. اب چونکہ وہ آٹومیٹک ہے، تو جب تھوڑا پانی کم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پانی کم ہو گیا تو ادھر سے پانی پھر آ گیا، بڑھ گیا، اور جتنا نیچے سے نکلتا رہے گا اتنا اوپر سے آتا رہے گا. اور اگر نیچے سے کچھ بھی نہیں نکالا، کہنے کہ پانی خرچ ہو جائے گا، اس کو بند ہی کر لو، اس کو نتیجہ نکلے گا ادھر سے باہر سے بھی اس کے اندر دوسرا پانی نہیں آئے گا، کیوں؟ ٹینکی بھری ہوئی ہے. اور جب نیچے سے نکلتا رہے گا اوپر سے آتا رہے گا، کیونکہ وہ آٹومیٹک ہے نا. ایسے اللہ تبارک تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو عطا فرمائیں گے. کیسے عطا فرمائیں گے؟ فرمایا من حیث لا یحتسب، کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو، جہاں تمہارا، ایسے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کبھی مال میں برکت کر لیتے ہیں، کبھی کاروبار میں برکت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایک ہی اصول تھوڑی ہے، وہ پابند تھوڑا ہے اس کے. بہرحال اس میں یہ آیا کہ اے بنی آدم، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے تو خرچ کر دوسروں پر، لوگوں پر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ام سلمہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ یا حضرت اسماء سے، تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. اور اگر تو نے باندھ کے رکھا، فرمایا اللہ بھی کیا کرے گا؟ باندھ کے رکھ دے گا. وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان، رواہ ترمذی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، دھوخے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہ جا سکے گا. یہ تینوں بری خصلتیں ہیں. ایک تو یہ ہے خب کے معنی دھوکہ دینا. کیا؟ دھوکہ دینا. آپ نے فرمایا من غشانا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. فرمایا ایمان والا دھوکہ نہیں دے سکتا. تو آپ بازار تشریف لے گئے، وہاں وہ جو غلہ دار ہیں، وہ دکاندار ہیں، وہ غلے بیچتے تھے.
गेहूं दूसरी चीजें, तो एक ढेर था गेहूं का, गंदम का ढेर था। हजरत को कश्फ हो गया, आप उसी गंदम वाले के पास गए और आपने दस्ते मुबारक उस ढेर के अंदर डाला, ऐसे वहां से एक मुट्ठी निकाली अंदर से, वो देखिए वो गीली मुट्ठी थी, ऊपर से तो सूखा सूखा था और अंदर से गीला था। आपने फरमाया या साहिब तामा हाजा, गले वाले ये क्या चीज है? उसने कहा असाबत समा, उन्होंने कहा हजरत इसमें बारिश आ गई थी अचानक, तो बारिश इस पर पड़ गई। तो आपने फरमाया ठीक है, तो ये आपने अंदर क्यों रखा है, इसको बाहर क्यों नहीं रख दिया ताकि खरीदने वाला देख लेता, मर्जी होती तो ले लेता, नहीं तो नहीं लेता। तो आपने अंदर से तो ये गीला है और ऊपर से आपने इसके सूखा डाल दिया है, ये तो धोखा है। ये तो फरमाया मन गश्शाना फलैसा मिन्ना, या मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हमारा नहीं, वो हम में से नहीं। तो बहरहाल ये फरमाया कि जो धोखाबाज होता है, धोखा देता, हमेशा धोखा देता है, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, फरमाया जन्नत में जाएगा नहीं। दूसरा फरमाया बखील, क्या कि ये भी आया कि बखील जन्नत से दूर है और दोज़ख के करीब है। तीसरा फरमाया मन्नान, क्या ये मन्नान क्या चीज़ है? मन्नान के माने आते हैं एहसान जताने वाला। किसी ने किसी पर एहसान कर लिया तो फिर उसके ऊपर एहसान जता रहा है, लोगों से कहता फिरता है कि मैंने इसकी मदद की है, मैंने फलां मौके पर उसको इतना दिया है। कभी उससे भी कहता है कि है चाचा मूत मुता करने बता तो मदद कर रहा है, तो वो जिताता है उसको, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारे बच्चों के लिए फीस का इंतज़ाम किया, फलां मौके पर मैंने चावल इतने दे दिया आपको, फलां मौके पर ये मैंने तो तुझको किया। फरमाते हैं कि इसने किया, वाकई किया, लेकिन ये जन्नत में जाएगा ही नहीं। क्यों? इसने इसको एहसान जताया और दूसरी बात ये कि उसको शर्मिंदगी भी किया। मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि कुछ मदद कर लीजिए। मैंने कहा फलां जगह जाओ बैतुल माल के पास, उन्हीं के गांव में बैतुल माल है। उन्होंने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए थे, पूरे गांव को गौ में फैला दिया। कहने कि मुझे उससे बेहतर है कि बस वो गया ही नहीं कहीं वहाँ। ये भी है। हाँ भाई, अल्लाह ने इंसान को इज्जत भी दे रखी है ना। आपने मदद कर ली है, अपनी जगह लिख लो जो डायरी में लिखना है आपको, हिसाब तो रखना ही पड़ेगा ना, हिसाब रख लो। लेकिन दूसरों से कहने की क्या जरूरत है कि जनाब हमने तो इसको 2000 रुपये दिए थे और 2000 दिए थे, तो पूरे गांव में फैला दिया 2000 दिए। उसने कहा अब मैं कभी जाऊंगा ही नहीं वहां। तो इस तरह से ये भी एहसान जताना है, तो दे दे, चुपके से दे दे। एक हदीस में है कि वो शख्स भी अर्श मजीद के साए के नीचे होगा कि जो दाएं हाथ से देता है बाएं हाथ को खबर नहीं। ये मुहावरा है क्या? इसका मतलब थोड़ा है कि दाएं हाथ को देखे बाएं पीछे रखेगा, ये मुहावरा होता है। जैसे कश्मीरी में कहते हैं आयकन के भी इसका नस खबर, मतलब तो ये है कि आदमी देता है लेकिन दूसरों को बताता नहीं है, खामोश, किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ फकीर को मालूम है कि ये। हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वहाँ मदीना तैयबा में और मक्का में खैरात करते थे। उस ज़माने में गुर्बत भी होती थी, तो किसी को दे दिया कि ये गरीबों को दे दो। तो एक खादिम ने कहा कि हजरत अगर वो पूछेगा किसने दिया, कहते कि हिंदी हाजी ने दिया। क्या है? यानी हिंदुस्तान का एक हाजी है, उसने दिया। तो इस तरह से बाज लोग ऐसे भी होते हैं, वो नाबीना को तलाश करते हैं। किसको? नाबीना को दिला दे दिया। क्यों? ताकि इसको ये भी याद न रहे, ये पहचानेगा ही नहीं, वो तो नाबीना है ना, किसने मेरे हाथ में ये पैसे रख दिए। मतलब तो ये कि इतने पोशीदगी के साथ। अब इसका मतलब तो यही नहीं कि हम सिर्फ नाबीना को ढूंढेंगे और आंख वालों को देखेंगे देंगे, नहीं नहीं। मतलब तो इसका ये है कि चर्चा न करे, क्या किसी को पता न चले। और ये जो ये एहसान जताना है, इसका नुकसान कितना है, अल्लाह सुन लीजिए इसका नुकसान कितना है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन-नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिल फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों से अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, अपने सदक़ात को एहसान जतला कर, तकलीफ पहुंचा कर, तकलीफ तो उस शख्स की तरह
جس نے مال خرچ کر لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کس کے لیے؟ دکھانے کے لیے خوب مال خرچ کر رہا ہے اور آخرت پر یقین بھی نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہے، پتھر کی چٹان، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، اب ایک آدمی آتا ہے اور اس نے اسی میں بیج ڈال دیا، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو اگے گا تھوڑا سا، لیکن چونکہ اس کی نیچے وہ ہے پتھر ہے، اس لیے اتنا سے نکلے گا تو پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ تیز بارش آئی، اتنی تیز بارش آئی اور وہ دانہ جو اس میں ڈالا تھا وہ بھی گیا اور مٹی بھی گئی، تو پتھر ایسا رہا بالکل، فتر کو سلدا، فتر کو بالکل چکنا بنا کے اس کو چھوڑ دیا۔ مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اس زمیندار نے اس پتھر کے اوپر جو زمین نہیں تھی، مٹی نہیں، صرف مٹی اوپر پڑی ہوئی تھی 1-2 انچ یا 2-4 انچ، اس پر اس نے بیج ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد بارش آ گئی اور وہ پتھر صاف ہو گیا۔ تو جس طرح پتھر صاف ہو گیا اس کو کچھ بھی نہیں ملا، ایسے اس شخص کا حال ہوگا۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں، چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اس پر بھی کوئی چیز کاشت کر لی جائے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاشت کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات سے آخرت کے ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری یا احسان جتانے کی خرابی لگ جائے تو وہ صدقہ کو بہا کے لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اس سے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کبھی اشارے سے بھی کنایے سے بھی ان شخص کو یہ نہیں، اس کے سے احسان نہیں جتانا چاہیے۔ ایسے بعض لوگوں کی مدد کر لیتے ہیں تو وہ پھر ان سے کچھ کام بھی لیتے ہیں، یہ کام کرو وہ کام کرو۔ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے سے احسان کرے، ہم کو بھی چاہیے ہم کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے ساتھ کیا کریں، احسان کریں، لیکن مالدار اس کے ساتھ احسان اس لیے کرے کہ کل یہ وہ جو ہے وہ میرے کام آ جائے گا اور اس کا میں غلط فائدہ اٹھا لوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے اوپر احسان اس نیت سے نہ کریں کل مجھے زیادہ ملے گا، کل مجھے، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ یہاں پہلے زمانے میں تو لکھتے نہیں تھے کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو کوئی جو ہے وہ چاول لاتا تھا، کوئی بھیڑ لاتا تھا، کوئی مرغا لاتا تھا، کچھ نہ کچھ لاتا تھا مدد کرنے کے لیے، کوئی 5 روپے دیتے تھا، کوئی 10 روپے دیتے تھا، تو وہ لے لیتے تھے تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ آ جائے۔ تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا، شادیوں کے علاوہ بھی اب جو کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ اس کو لکھ لیتا ہے، وہ اس کو، کسی کا بچہ پاس ہو گیا تو 500 روپے لے لیا، آ کے گھر میں لکھ دیا 500، کسی کی شادی ہوئی اس کو 1000 دے دیا، آ کے گھر میں لکھ دیا 1000۔ یعنی اب تو لوگ لکھتے ہیں اس کو باقاعدہ، اور پھر جب اس کی شادی ہوگی کسی لڑکے کی، لڑکی کی، یا کوئی ان کا بچہ پاس ہو گیا، اگر وہ نہیں کچھ دیتے لاتے ہیں تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہے سون کیوں اور دیون کی ہی، اور اگر 500 روپے آپ نے ان کو دیے تھے انہوں نے 300 واپس دے دیے، کتنے، تو بڑے ناراض ہوتے ہیں، ہم نے تو 500 دے دیے تھے اس وقت، 300 لا رہا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، کیا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ سوال کیوں حرام ہے؟ اگر ہدیہ ہے، ہدیہ لکھا نہیں جاتا، کیا آپ نے ہدیہ کسی کو 10 روپے دے دیے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اپنی جگہ آپ اس لیے لے لیں گے میں نے 10 ہدیہ دے دی کسی کو، کوئی حساب بھی رکھتا ہے نا اپنی جگہ، تو لکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ نام لکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی کا جو ہے یہ فلاں لڑکی کی شادی تھی، اس موقع پر ہم نے اس کو 500 روپے دے دیے، تو بس اب جب اس کا ہوگا تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ 500 سے زیادہ لانا چاہیے، اسے کہ پیسے تو ڈیویلو ہو جاتے ہیں نا، تو یہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اگر کسی کو دینا تو لکھو مت، تو یہ سود بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے 500 دے دیا، ادھر سے 1000 لے لیا۔ اور اگر کہ اسلام یہ تو قرضہ تھا، اولاً تو اس نے قرضہ مانگا نہیں، اس نے قرضہ مانگا ہی نہیں، بس آپ نے عزت سے اس کو دے دیا، پھر اگر قرضہ ہے تو 500 اگر تو 500 ہی لینے پڑیں گے، 600 نہیں لے سکتے، تو بہرحال اس میں خرابی ہی خرابی ہے۔ تو کیا کریں گے، اب تو لوگ مزاج بن گیا یہ، اور وہ حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر کسی کو کچھ دیں اس کو ذہن سے نکال دیں، اس کو ذہن سے کہ میں نے 1000 روپے دے دیا، یہ 1500 واپس لائے گا۔
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اس روایت کو غور سے سننا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 سال انہیں خدمت کی۔ کتنی کی؟ مدینہ طیبہ میں جب تک حضرت تشریف فرما تھے تب تک انہی کی خدمت میں تھے۔ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے میری کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی، جس کسی شخص نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس شخص نے مجھے خوش کیا۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی شخص نے میرے کسی امتی کا دل خوش کر دیا، اس کی حاجت پوری کر دی، اس نے میرا دل خوش کر لیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے اولاد کے ساتھ کوئی آدمی اچھا سلوک کرے گا نا، ہمارے اولاد کا خیال رکھے گا، ان کو خوش کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے گویا اس نے مجھے خوش کر لیا، اس نے مجھے۔ تو جس طرح سے ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ان سے محبت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، اور باپ سے زیادہ، باپ کو اولاد کی جتنی شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، شفقت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اب امتی کو ایک آدمی اس کا دل خوش کرتا ہے، اس کا کام بنا لیا، حضرت فرماتے ہیں اس نے گویا میرا دل خوش کر لیا، میرے امتی کا دل نہیں بلکہ اس کا میرا دل خوش کر لیا، اور جس نے میرا دل خوش کر لیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، تو اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر لیں گے۔ اب دیکھیے کام کتنا آسان ہے، کام کتنا آسان ہے، اور اتنا بڑا اس پر جو اجر مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی امتی کو ستانا، اس پر ظلم کرنا، اس کی حق تلفی کرنا، کسی طرح سے اس کو ستانا، یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا ہے، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے لیں گے۔ اور ایک روایت میں الخلق عیال اللہ، فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے، محبوب ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان اللہ کے عیال ہیں، فرمایا مخلوق اللہ کے عیال ہے، یہ نہیں فرمایا انسان اللہ کے عیال ہیں، مخلوق کا لفظ آ گیا اس میں تو دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں نا، اس میں یہ چرندے پرندے درندے سب جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی زہریلا جانور ہے، اگر کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا درندہ ہے، اس کو مارنا ثواب ہے، اس کو مارنا، جیسے پاگل کتے گھومتے رہتے ہیں نا، تو اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو کتنوں کا کھائے گا وہ، تو اس کو مارنا ثواب ہے۔ سانپ ہے اس کو مارنا ثواب ہے، بچھو ہے اس کو مارنا ثواب ہے، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت کسی جانور کو مارے گا تو سزا ملے گی اس کی۔ اور وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ پیاسے کتے کو ایک خاتون نے پانی پلایا، آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ اس عورت کا دل نرم تھا۔ ایسے ایک عورت نے بلی کو بند کر کے رکھ دیا، باندھا اس کو تو اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ خود کہیں سے کچھ کھا لیتی، اللہ تعالیٰ کھلاتے، اور نہ خود کھلایا، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس عورت کو دوزخ میں دیکھا، میرے اس میں عورت کو دوزخ میں دیکھا کہ تم نے کیوں ظلم کیا اس کے ساتھ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ
وآصبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی بیوہ عورت، بے سہارا، بے شوہر عورت اور کی حاجت پوری کرے یا کسی مسکین کی حاجت پوری کرے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے، فرماتے ہیں وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرتا ہو۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ بھی ہے آپ نے یہ فرمایا وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو رات بھر نفلیں پڑھتا ہو اور تھکتا نہیں، اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، روزہ چھوڑتا نہیں۔ مطلب دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا ہے، تو اس کو کتنا درجہ ملے گا؟ اللہ اتنا مجاہدہ کرتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، اور جو ہے وہ تھکتا بھی نہیں، اتنی ہمت ہے اس کو ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی کوئی حاجت پوری کر لینا، اس میں خاص طور آئی بیوہ عورت، کیا؟ کیونکہ یہ عام طور سے بے سہارا ہوتی ہے نا، بھائی کمانے والا ہی نہیں رہا تو اب کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ بہت ساری عورتیں ایسی جو مالدار تھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، جو کچھ بچا ہوا تھا 1-2 سال میں وہ بھی سب ختم ہو گیا، اب جو کوئی کمانے والا ہی نہیں رہا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو عورت ارملہ ہو، ارملہ کے معنی آتے ہیں چاہے وہ بیوہ ہو یا وہ طلاق شدہ ہو، انہیں بے سہارا، تو اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے کسی اعتبار سے، اس کا اتنا اجر ملے گا۔ مثلا ایک خاتون مجھے ملی اور اس نے کہا، وہ بھی یہ بیوہ ہے، اس نے کہا میری فائل جو ہے وہ 2 سال سے فلاں دفتر میں پڑی ہوئی ہے، وہ افسر دستخط ہی نہیں کرتا ہے، کیا؟ میں نے اس سے کہا اس کا معلوم ہے آپ بیوہ ہیں؟ انہیں سب کچھ معلوم ہے، کیا؟ تو یہ دیکھیے، تو بیوہ کے اوپر تو رحم کرنا چاہیے نا، جلدی جو اس کا کام ہو جاتا۔ تو بہرحال اتنا درجہ اس کا ہے۔ پہلے تو فرمایا تھا میری کسی بھی امتی کی کوئی حاجت پوری کرے اس نے مجھے خوش کیا، یہاں خاص طور سے تذکرہ ہے کس کا؟ بیوہ عورت کا، اور ساتھ میں فرمایا مسکین کا، تو ان کا تذکرہ کیا خاص طور سے، کیونکہ مسکین بھی بے سہارے ہوتے ہیں اور بیوہ عورتیں بھی عام طور سے کیا ہو جاتی ہیں؟ بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف رواہ احمد والبیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن الفت و محبت کا مرکز ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ دوسروں سے محبت رکھتا ہو اور نہ لوگ اس سے محبت رکھتے ہوں۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن کیسا ہوتا ہے؟ حقیقی مومن کہتے ہیں حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ مالف ہوتا ہے۔ مالف کے معنی آتے ہیں محبت کی جگہ، یعنی اس سے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، وہ سخی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، ہر جانے انجانے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور اپنے پرائے کا غم کھاتا ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتا ہے۔ تو جیسے اپنی روٹی دوسروں کو کھلائے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ تو جس شخص کے اندر ایسے اوصاف ہوں، خبر بیری کرتا ہے رشتہ داروں کی اور ہمسایوں کی اور دوسروں کی، اس سے محبت کریں گے لوگ یا نہیں کریں گے؟ فرماتے تو مالف ہے، محبت کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس آدمی کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرے نہ اس سے محبت کریں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ مزاج اس کا ایسا ہے، کیا؟ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، ہر وقت منہ ناک چڑھائے ہوئے ہے اور طعن و تشریح کرتا ہے، زبان دراز ہے، تیز مزاج ہے، بد اخلاق ہے، بس لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ تو صالحین سے دور ہے، کیا؟ صالحین سے دور ہے، نیکوکاروں سے دور ہے، تو دین سے بھی دور ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور یہ اہل اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کوئی خیر اس میں نہیں، کوئی خیر اس میں۔ تو مومن جو ہے وہ آپ نے مالف فرمایا، مالف یعنی مومن کے اندر جو یہ صفات ہیں وہ محبوب ہے لوگوں کا، اور وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر کوئی بلائی نہیں ہے جو نہ دوسروں سے محبت کرے، کوئی محبت نہیں، کوئی خبرگیری نہیں، کچھ نہیں، نہ اس سے لوگ کیوں محبت کریں اور کیوں کریں اور کون کرے؟
کہتے ہیں کہ اس سے کون محبت کرتا ہے، کون کرے گا اس سے محبت، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اسے یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ بہرحال یہ فرمایا آپ نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، رواہ ابو داود۔ بہت مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے فرمایا لوگو حسد سے بچو، لوگو امت سے فرمایا، کیوں؟ فرمایا بے شک حسد آدمی کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا لیتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ حسد کیا چیز ہے؟ حسد کے معنی آتے ہیں کسی شخص کی خوشحالی دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر جلنا اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور ختم ہو جائے۔ مثلا ہمسائے کے پاس گاڑی ہے، کارخانہ ہے، کوئی بڑا عہدہ اس کو مل گیا، اس کی اولاد بہت قابل ہے، محنتی ہے، یا اس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے دیندار خوشحال گھرانے میں ہوئی، تو یا اس کے پاس باغ ہے، بہت خوب اس میں پھل نکلتا ہے، زراعت ہے، دینی اعتبار سے اللہ نے اس کو کوئی اچھا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر وہ آدمی اندر سے جل رہا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس نہ رہیں، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا باغ ختم ہو جائے، اس کا کارخانہ جل جائے، نعوذ باللہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے۔ یہ اس کے اندر یہ جذبات ہیں ایسے کہ اس کو اتنا نقصان ہو جائے، اتنا نقصان ہو جائے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حسد کتوں کی خصلت ہے۔ کیا؟ کیونکہ اگر کتا کسی دوسرے محلے میں آتا ہے تو سارے کتے جمع ہو جاتے ہیں اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کیوں آیا، تو اس محلے کا ہے نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں شاید کتے یہ سمجھتے ہیں ہماری روٹی کھائے گا، یہ ہمارے، فرماتے ہیں یہ ایسے ہی چلتے چلتے چل رہا تھا، بھونکنا شروع کر دیا۔ ایسے فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، دوسرے کے پاس بیٹا ہے تو ہر وقت اس میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا بیٹا مر جائے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا بیٹا مر جائے گا، کیا تمہارے یہاں اس کے بیٹا پیدا ہو جائے گا اس کی وجہ سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پھر وہ نقصان کرنا چاہتا ہے اس کا، جس کے اوپر وہ حسد کر رہا ہے، نقصان کرنا چاہتا ہے۔ اولاً تو پیٹ پیچھ اس کی غیبتیں کرتا رہتا ہے، یہ وائس ہے وائس ہے، بس یہی کام ہے اس کو۔ پھر کاروائی کرتا ہے، جادو کرتا ہے اس کے لیے، باغ میں جادو کر لیا، باغ سوکھ گیا۔ کل میرے پاس ایک جوان آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے باغ میں دیکھا وہ درخت کے اوپر، کیونکہ پتے بھی ہوتے ہیں نا، اسے جلدی نظر نہیں آتا ہے، ایک لفافہ رکھا تھا، میں نے ایک دو مرتبہ دیکھا، میں نے کہا ہوگا لفافہ، تو کیونکہ اب سیب اتار رہے ہیں تو اس نے جب دیکھا اس میں ہے کیا چیز آخر، تو دیکھا تو اتنی بڑی پلیٹ ہے اس میں، تو اس میں جادو لکھا ہوا ہے، اور کیا، تو اس نے کہا ہمارا سارا باغ ختم ہو گیا اس سال۔ یہ اس نے خود، یہ کل کی بات ہے، تو یہ ایسے ہے کہ اس کے باغ میں پھل نہ نکلے، اس کے باغ میں، تو اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ باغ کو جادو کر لیا، اولاد کو جادو کر لیا، بہت سارے جو ہے وہ اولاد، دوسری کی اولاد کو جادو کر لیتے ہیں، بالخصوص یہ جو نیٹ وغیرہ میں سلیکٹ ہوتے ہیں نا، بس وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ہمسائے کو بالکل خوش نہیں ہوتا ہے کہ کچا ہمارے لڑکے تو کیلے بیچیں گے اور یہ ڈاکٹر بن جائے گا، یہ انجینئر بن جائے گا، بن جائے گا، تو اس میں لگے ہوئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ بچائے، جادو کر رہے ہیں۔ تو دکان کے اوپر جادو ہو رہا ہے اور کارخانے میں کیا ہے، جادو کر رہے ہیں، اور کارخانہ اچانک بند ہو جاتا ہے، آج یہ پرزہ ٹوٹ گیا، کل وہ پرزہ ٹوٹ گیا، کل یہ ہوا، کل یہ ہوا۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنا نقصان ہے اس حسد کرنے والے کو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ کیا؟ جی، کیوں؟ گویا کہ یہ حسد کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو جو یہ نعمتیں ملی ہیں یہ ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کرتے ہیں، ان کو تو یہ ملنا نہیں چاہے، آپ نے ان کو دے دیا، مطلب تو ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میتیز مشور پرسن، یعنی اللہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے بھی مشورہ کر لیا کرو کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ یہ فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب پر آگ لگا دیا اور سب کیا ہوئے، اعمال اس کے ڈیلیٹ ہو گئے، جل گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ حاسد کے اپنے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں
وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں محسود کے نام اعمال میں، جس پر حسد کر رہا ہے. تو ایسے بھی تو کچھ بھی نہ رہا اس کے پاس، تو یہ خطرناک بیماری ہے. اب آخر میں بزرگ فرماتے ہیں کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ کیا سب اللہ کے بندے ہیں، سب رسول اللہ کی امتی ہیں، اور دنیا ہے ہی کیا چیز، عارضی ہے، فانی چیز ہے. تو فانی چیزوں پر حسد کرنا یہ حماقت نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ آخرت کا اتنا نقصان ہے، اور اللہ بھی ناراض ہو گئے، نبی بھی ناراض ہو گئے، نیکیاں بھی جل گئیں. اس لیے بہت ضرورت اپنے دل کو کیا کرنے کی؟ صاف رکھنے کی. اصل میں جس کے دل میں دنیا کی زیادہ محبت آتی ہے نا، وہی بیماری میں مبتلا رہتا ہے. سونے کا مکان بنا ہے، مجھے کیا ہے؟ جو سونے کے مکان میں رہتا ہے، مثلا سونے کا مکان تو ہوگا نہیں بہت بڑا، اس کو بھی تو مرنا ہے نا. اور کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے سب اس دنیا سے. اب مجھے کیا حسد کرنا بھائی، اس کی دکان بیٹھ جائے، اس کا وہ ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کا وہ ہو جائے، کرنا کیا ہے؟ سب کھائیں گے، سب پیئیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے. اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسے معافی اللہ سے کیا کرنا چاہے، وہ توبہ کرنی چاہیے. عن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، رواہ احمد والترمذی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پچھلی گزری ہوئی امتوں کی مہلک بیماریاں تمہارے اندر چل رہی ہیں، آ رہی ہیں. یعنی یہ بیماریاں پچھلی امتوں میں تھی، دب الیکم، اور وہ آ رہی ہیں تمہارے اندر. میں دیکھ رہا ہوں دو بیماریاں، الحسد والبغضاء. الحسد، ایک حسد ہے اور ایک بغض ہے. تو فرماتے ہی الحالقۃ، یہ مونڈنے والی ہے، یہ حسد اور بغض. لا اقول تحلق الشعر، آپ نے سمجھایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سر کے بالوں کو مونڈے گی، ولیکن تحلق الدین، بلکہ تمہارے دین کو صاف کر دے گی. کیا کر دے گی؟ یہ آپ نے فرمایا جس طرح سے استرا استعمال کرتا ہے نا نائی، تو اتنے بھی لمبے بال ہوں کیا کرتا ہے؟ استرے سے صاف کر لیا اور صاف ہو گیا سارا. اب سر پر ایک بال بھی نہیں رہا. تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے نور باطن سے معلوم کر لیا کہ یہ بیماری آ رہی ہے میری امت کے اندر. ایک تو یہ حسد اور دوسرا یہ بغض. بغض کسے کہتے ہیں؟ بغض کے معنی آتے ہیں دشمنی، کینہ، نفرت. وہ بھی دراصل حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے دل مبارک سب پاک و صاف تھے. رحماء بینہم، کیا اپنی روٹی دوسری کو کھلاتے تھے. وہ برکت تھی اللہ کے نبی کی صحبت کی. بہرحال ہم کو چاہیے کہ اس بیماری کو دل کے اندر آنے نہ دیں، اور اپنے دل کو ہمیشہ کیا کریں؟ صاف و پاک رکھیں. ایک ہے بغض، دوسرا کیا ہے؟ حسد. یہ جو ہے دین کو مٹانے والی ہے، بالکل صاف کر دیتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے. اللہم